علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ یہی عباس ہیں کہ مسجد کوفہ میں امام حسین گود میں بابا کے بیٹھے ہیں۔ جناب عباس کا بچپنا ہے نا، وفاداری دیکھیے، قسم خدا کی علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ عباس کی وفاداری، حسین کے ہمیشہ پیچھے چلتے تھے اور قدم حسین کی خاک اٹھا کر سروں پہ ڈالا کرتے تھے۔ اس کا نام ہے جناب عباس۔ ایک علی کے صحابی سے امام حسین نے پانی مانگا، دیکھیے یہیں سے اب آخری منزل سے قریب ہو رہا ہوں، وفاداری عباس کو پہچانیے۔ پانی مانگا، امام حسین نے جب پانی مانگا تو مولا عباس کھڑے ہوئے اور کہا آقا اس کو منع کر دیجئے، میرے ہوتے ہوئے یہ آپ کو پانی نہیں پلا سکتا۔ امام نے اسے منع کیا، کہا عباس تمہاری خواہش ہے تو جاؤ پانی لے آؤ۔ جناب عباس پانی لے کر آ رہے تھے کہ ایک شخص سے دھکا لگا اور پانی گر گیا۔ جناب عباس کو اتنا طیش آیا کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر مولائے متقیان اور امام حسین نہ ہوتے تو غضب تھا، چونکہ مسجد کا بھی معاملہ تھا، لہذا فوراً صبر بھی کیا، اس لیے کہ قسم خدا کی جلالت علی سے ملی، حسن حسن سے ملا، صبر حسین سے پایا۔ یہ تین شخصیتوں کے مجموعے کا نام عباس ہے، جلال علی سے، حسن حسن سے، صبر حسین سے، ان کا نام ہے عباس۔ آئے آقا بہت شرمندہ ہو کہ پانی نہیں لا سکا، کہا کوئی بات نہیں۔ جناب عباس کو پھر اجازت ملی، جا کے پھر آپ نے پیالہ بھرا اور امام کی خدمت میں لا کر پیش کیا، کہا عباس یہاں تو تم پانی لے آئے، راہ میں تم سے ایک آدمی ٹکرایا، پانی گر گیا، تمہیں اتنا غیظ آیا؟ عباس کربلا میں جب بچوں پہ پانی بند ہو جائے گا تو تم کیسے صبر کرو گے؟ تب تمہیں کتنا جلال آئے گا جب ہمارے بچے الاتش کی سزائیں بلند کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا فضائل پڑھوں، کیا کیا قصیدے ہیں جناب عباس کے۔ آپ جناب عباس کو پہچانیے، اور آج کی مجلس میں جتنے بھی آئے ہیں بس سب سے بڑی ہماری ضرورت کا نام جناب عباس ہے، سب سے جلدی حاجت کو پوری کرنے والے ہیں، سب سے جلدی آپ کی فریاد کو سننے والے غازی کا نام عباس ہے۔ اگر آج تم نے غازی پہ آنسو نہیں بہایا تو یہ سوچ لو، اس لیے کہ میرے پاس روایتیں بہت ہیں، احساس کرو گے شہزادی رومال لے کر روز آتی ہیں، کسی کے غم میں انہیں آنسو دو نہ دو احساس کم ہوتا ہے، مگر شہزادی خود کہتی ہیں کہ جب میں اپنے غازی کی مجلس میں جاتا ہوں، جب میں اپنے غازی کی مجلس میں جاتی ہوں اور میرا رومال خشک آتا ہے تو میں اپنے حسین کے رونے والوں پہ تعجب کرتی ہوں اور بابا سے کہہ کے دعا کرواتی ہوں کہ بابا ان سے کہیے کہ میرے لال سے زیادہ میرے عباس پہ رویا کریں۔ اللہ اکبر۔ علامہ سید رضی کے ایک شاگرد تھے جو امام حسین کے روز روضے پہ زیارت کیا کرتے تھے۔ علامہ سید رضی کو شہزادی نے خواب دکھایا، کہا اس سے کہہ دو کہ میرے بیٹے کے روضے پہ بھی آیا کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ عباس کو پہچانیے، قسم خدا کی آج جو آنکھ آنسوؤں سے تر نہیں ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ جناب عباس کی مدد کے حقدار نہیں ہو تم۔ یہ سوچ کے آج کی مجلس سے اٹھنا ہے کہ کم سے کم ایک قطرہ شہزادی کے رومال تک پہنچنا ہے آج کی مجلس میں۔ سید رضی اس سے کہو کہ وہ میرے بیٹے کے روضے پہ نہیں آتا۔ اٹھے، شاگرد سے کہا تمہیں پتہ ہے شہزادی خام میں آئی تھی، تمہارے لیے کچھ کہہ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کہو کہ میرے بیٹے کے روضے پہ نہیں آتا، قدموں پہ گر گیا۔ ارے شہزادی یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں روز ان کے لال کے روضے پہ حاضری دینے جاتا ہوں، میں روز حسین کے دربار میں جاتا ہوں، میں روز سید الشہداء کی قبر کی زیارت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر شہزادی نے کیسے کہا؟ علامہ سید نے کہا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا بیٹا عباس بھی ہے۔ اور قسم خدا کی اب شہزادی کے جملے سنیے اور اب رونے کے لیے آمادہ ہوئیے، میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں ساری روایتوں کو بیان کروں۔ اس کے بعد شہزادی نے کہا تھا کہ علامہ سید رضی کہہ دو، یہ پیغام سب تک پہنچا دو کہ جو لوگ میرے حسین کی زیارت کرنے آتے ہیں اور میرے عباس کے روضے پہ نہیں جاتے
میں ان کی زیارت کو قبول نہیں کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی اور رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جناب عباس، اللہ اکبر، نام آتے ہی جسم کانپنے لگتا ہے، اتنی ہیبت ہے نام میں، اتنی ہیبت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آج اسی کا مصائب پڑھنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب امام حسین مدینے سے جناب عباس کو لے کر چلے تھے، کوفے میں کچھ چاہنے والے آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے، تو جناب امام حسین سے کہا آقا ہم کوفے والوں کو بھی ساتھ لے لیجئے، آپ کا لشکر بڑا مختصر ہے، کربلا میں فوج یزیدوں کی زیادہ ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شکست کھا جائیں۔ جملہ سنو گے میرے دوستوں؟ تو امام حسین نے کہا تمہیں کیا خبر، جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، جس کا وفادار بھائی عباس ہو، کسی میں ہمت ہے جو ہمارے بچوں کو اور ہم کو زیر کر سکے؟ اتنا بھروسہ تھا جناب عباس کے اوپر امام حسین کو، اتنا بھروسہ تھا کہ جب علی اکبر کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر، اور بیویوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہائے اب میرا پردہ اجڑنے والا ہے، اس لیے کہ ہم نے سنا تھا کہ دو، ایک علی اکبر اور ایک عباس، یہ جب تک زندہ رہیں گے کسی کی مجال نہیں ہے جو شہزادیوں کے سر سے چادر چھین سکے۔ سب سے پہلے نوحہ جناب زینب نے کیا تھا، ہائے علی اکبر مارا گیا، اب میری چادر کا محافظ کون رہے گا؟ ایک محافظ ختم ہو گیا۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو جناب عباس آئے خیمے میں، شہزادی ہماری حیا کو شرم نہ دلائیے، شہزادی یہ غلام زندہ ہے۔ اس کے بعد جملہ امام جناب عباس نے شہزادی زینب سے جو فقرہ کہا ہے سنیے گا، کہا شہزادی ان آنکھوں کو یہ عباس نکال لے گا۔ اللہ اکبر، جو آنکھیں ہماری شہزادیوں کو دیکھنے کے لیے اٹھیں گی، اتنا بھروسہ تھا۔ تو جناب عباس کا جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا ہے میرے پروردگار اس بھائی کو زندہ و سلامت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور روایتیں سنو گے، 5ویں امام سے مروی ہے یہ حدیث کہ جب روز محشر پروردگار بی بی فاطمہ سے پوچھے گا کہ اپنی امت کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو۔ ہاں عزیزو، اب کیسے ہم مصائب کے جملے ادا کریں کہ تمہیں کیسے آمادہ کریں کہ گریہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آج باب الحوائج کا ماتم کرنے آئے ہو، سوچ لینا اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ روایت ہے اللہ پوچھے گا بی بی فاطمہ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے کیا لائی ہو، تو فاطمہ معلوم ہے کیا جواب دیں گی؟ پروردگار اپنی امت کی بخشش کے لیے اپنے بیٹے عباس کے ہاتھ لائی ہوں۔ یہ دو بیٹے، یہ دونوں ہاتھ میرے عباس کے، یہ دونوں ہاتھ میرے غازی کے امت کی بخشش کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، اس ذات کا نام ہے عباس۔ بس عزیزو کیا منظر رہا ہوگا، عاشور کا دن آیا، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم مارے گئے، ایک ایک شہید ہو رہا ہے، ادھر عباس آقا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آقا یہ غلام کب کام آئے گا، یہ غلام کب کام آئے گا۔ جناب عباس سے ایک ہی فقرہ امام حسین نے کہا، بھیا میں کیا کہتا تھا تمہارے لیے، میں نے کیا بیویوں سے خیمے میں کہا ہے، ابھی کہہ کر آ رہا ہوں، تم نے نہیں سنا، پھر اجازت لینے آئے ہو۔ کہا آقا مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ کہا نہیں، ایک بار تم ادا کر دو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ یہ حسین تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عباس نے کہا آقا آپ نے کہا ہے بیویوں سے، ارے مت گھبراؤ، ابھی میری طاقت میرے پاس ہے۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں رونے والوں چند جملے ہیں۔ عباس آئے، جب آقا نے یہ فقرہ کہا واپس چلے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد خبر ملی کہ یہ مارے گئے، پھر دوڑ کے آئے۔ کہا آقا اچھا مرنے کی اجازت نہیں دیجیے گا، میں ابھی خیمہ سکینہ سے ہو کر آ رہا ہوں۔ بس عزیزو علامہ مجلسی کی روایتیں سن لیجئے، غازی کے لیے بس بہت سی روایتیں ہیں، مگر اہم ترین روایت کہ جسے آپ سوچیں گے تو بے ساختہ رو دیں گے، جناب عباس نے کس طرح سے امام حسین سے اجازت حاصل کی ہے آپ سن سکیں گے۔ آئے، کہا آقا اب ہمیں اجازت دے دیجئے، مگر آقا اب لڑنے کی اجازت نہیں مانگ رہا ہے غلام، فقط نہر سے پانی لانے کی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا عباس یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟
اللہ اکبر. اے رونے والوں آواز بلند کرو. یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ تو جناب عباس نے امام حسین سے کہا آقا ابھی میں خیمہ سکینہ سے آ رہا ہوں. جب سکینہ نے مجھے دیکھا تو میرا دامن پکڑ کے سارے بچوں کو جمع کر لیا اور سارے بچوں کو جمع کیا اور سکینہ نے ایک فقرہ کہا شہزادی نے کہ اے بچیو جس کا ابا جیسا چچا، اے ننھی بچیو جس کا ابا جیسا چچا موجود ہو وہ بچے پیاسے نہیں رہ سکتے، وہ بچے پیاسے نہیں. تم الاتش کی صدائیں بلند کر دو، ابھی میرا چچا زندہ ہے پانی لے آئے گا. آقا سکینہ کی یہی فریاد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. آقا اجازت دے دیجئے. بچوں کے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور سکینہ بار بار میرا امتحان لے رہی ہے. اے چچا آپ کے ہوتے ہوئے سکینہ پیاس کے لیے تڑپے، پانی کے لیے تڑپے. عباس کی غیرت کا امتحان ہو رہا تھا. ہاں رونے والوں آئے عباس حسین کے قدموں پہ سر رکھا. کہا عباس جنگ کی اجازت تو نہیں دے رہا ہوں، ہاں پانی لانے کی اجازت دے رہا ہوں. عباس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن غازی کو کیا خبر تھی کہ جا تو رہے ہیں مگر پانی نہیں پہنچ پائے گا. ہاں رونے والوں سکینہ سے کتنی محبت ہے جناب عباس کو. ہاں یہ ضرور ہے جناب عباس نے خود کہا ہے کہ جب میرا مسائب پڑھا کرو تو شہزادی سکینہ کا بھی مسائب پڑھا کرو. اللہ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. ارے آوازیں بلند کر کے رو. ماں فاطمہ تڑپ رہی ہوگی، ارے میرا لال. اللہ اکبر. ہاں رونے والوں آئے اجازت ملی، خیمہ سکینہ میں داخل ہوئے. سکینہ کو کہا سکینہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. اللہ اکبر. یہی تو علامہ ملیسی نے کہا ہے کہ خدا نہ کرے کسی بچی کی امید پہ اس طرح سے پانی پھرے. اللہ اکبر. ارے مجمع کیوں نہیں روتا ہے؟ کسی بچی کی امید پہ اس طرح سے پانی نہ پھرے جیسے سکینہ کی امید پہ پانی پھر گیا. جزاکم ربکم. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آئے بی بی آپ کی دعا پوری ہو گئی، غلام کو پانی لانے کی اجازت مل گئی. اللہ اکبر. بچی نے نعرے تکبیر بلند کیا. اللہ اکبر. اے بچو تمہیں خوشی ہو، تمہیں خوش ہونا چاہیے، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. اب بچی میں اور جناب عباس میں کیا گفتگو ہوئی ہے دو جملوں میں، اس کے بعد آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جناب سکینہ ایک بار آپ نے چچا امو سے کہتی ہیں اے چچا ایک تمنا ہے پوری کر لیں. رونے والوں کیسے فقرے ادا کروں، ایک تمنا ہے پوری کر لینے دیجئے. کہا شہزادی سکینہ کیا تمنا ہے؟ کہا ایک بار چاہتی ہوں کہ مجھے گود میں لے لیجئے. اللہ اکبر. ارے کیسے یہ جملے ہیں فقط زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہیں. میری تمنا ہے کہ ایک بار گود میں لے لیجئے. اللہ اکبر. جناب سکینہ کو جناب عباس نے گود میں لیا. کہا شہزادی تمنا پوری ہو گئی؟ کہ نہیں اس طرح سے گود نہ لیجئے، ایسے گود لیجئے کہ میرا اور آپ کا چہرہ آمنے سامنے رہے. ارے رونے والوں صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، غازی کا مصائب ہو رہا ہے اور آواز نہ بلند ہو. اللہ اکبر. جناب سکینہ نے کہا نہیں ایسے نہیں، آمنے سامنے ہو، آمنے سامنے. عباس نے سکینہ کو دونوں ہاتھوں پہ سامنے رکھا. کہا چچا ایک بار پیشانی کا بوسہ لینے دو. اللہ اکبر. جناب عباس گھبرائے. ارے یہ بیٹی کیسا امتحان لے رہی ہے، پیشانی کا بوسہ لیا. کہا چچا تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس بھتیجی نے پیشانی کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ تم نے یہ نہیں پوچھا؟ کہا نہیں شہزادی یہ نہیں پوچھا، میری سکینہ یہ نہیں پوچھا کہ تم نے میری پیشانی کا بوسہ کیوں لیا ہے. اللہ اکبر. بچی ہے، کم سن بچی ہے، مگر کیا جذبہ ہے، کیا خیالات ہیں. ایک بار گوشت سے نیچے اتری. کہا چچا میں نے بوسہ اس لیے لیا ہے تاکہ تم سلامتی کے ساتھ پانی لے کر آ جاؤ. ارے سکینہ کو کیا خبر تھی کہ چچا جا تو رہا ہے مگر واپس نہیں آئے گا. ہاں رونے والوں مجلس تمام ہو رہی ہے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں اترے علم لیا. علم لینے کے بعد جناب عباس مشک سکینہ منگواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مشک اپنے ہاتھ سے باندھیں.
میں نے کہا نا کہ اس روایت کو اگر سارے پڑھنے لگوں تو آپ کا دل قابو میں نہیں رہے گا، بے ساختہ روئیے گا کہ کتنی دیر تک جناب عباس اور سکینہ میں گفتگو ہوئی ہے۔ علم میں جناب عباس چاہتے ہیں کہ مشک باندھیں کہ ایک بار بھتیجی نے دامن پکڑ لیا، چچا علم تمہارا ہے، مشک میری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے پاس طاقت نہیں ہے رونے والوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، غازی کا علم آنے والا ہے، تم غازی کے اوپر رونے والے ہو۔ ہاں یہ بھی بتاؤں گا کہ غازی کا علم کیوں نکالا جاتا ہے، کیوں نہیں جناب عباس کا تابوت نکالا جاتا ہے، ہاں یہ بھی بیان کروں گا، لیکن یہ جملہ سن لو، یہ جملہ سن لو۔ کہا چچا علم آپ کا ہے، مشک میری ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ مشک بھی میں اپنے ہاتھ سے آپ کے علم پہ باندھوں۔ سکینہ چھوٹی ہے، جناب عباس کا قد بڑا ہے، علم بھی بڑا تھا، اب کیسے سکینہ علم تک پہنچے؟ جناب عباس نے کہا شہزادی علم جھکنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، علم جھکنے نہیں دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد پھر سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اپنے کندھے پہ علم کو کھڑا کیا، کہا شہزادی اب مشک سکینہ باندھیے۔ سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے، ننھے ہاتھوں سے مشک علم میں باندھی، اور عباس کو کس انداز سے بھتیجی نے رخصت کیا ہے، کہا بچوں آؤ ذرا در خیمہ پہ بیٹھ جاؤ، میں سامنے کھڑی ہوتی ہوں، میں تمہیں چچا کے پانی لانے کی خبر دوں گی۔ اللہ اکبر، بس رونے والو علم نکلنے والا ہے، ابھی شبی کے زیارت ہوگی، دل بے ساختہ رو اٹھے گا۔ ہائے کس کا علم اٹھایا جاتا ہے؟ جناب عباس کا علم اس لیے اٹھایا جاتا ہے، اس غازی کا تابوت اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ ارے اس کی لاش خیمے تک نہیں آئی تھی، فقط علم آیا تھا۔ لاش عباس خیمے تک نہیں آیا، فقط علم آیا تھا، اس لیے ہم غازی کا علم اٹھاتے ہیں، غازی کا تابوت نہیں اٹھاتے ہیں۔ ادھر حسین عباس کو گھوڑے پہ بیٹھالتے ہیں اور کہا اے غازی سکینہ تمہاری آس سے جا رہی ہے، تمہاری آس لے کر خیمے میں بیٹھی۔ اب اللہ اکبر، تاریخ کے فقرے ہیں کہ سارے بچوں کے ہاتھ سے سکینہ نے کوزے لے لیے، سارے کوزے لے لیے اور زمین پہ کوزوں کو جمع کیا اور کہا اے میری بچیوں میں در خیمہ پہ کھڑے ہو کر چچا کی سلامتی کی دعا کر رہی ہوں، تم آمین کہنا۔ ارے رونے والوں بس چند منٹ کے مصائب ہیں، پھر اگلے سال 8 محرم آئے گی، اگلے سال غازی کا غم آئے گا۔ روز غازی کا غم نہیں منایا جاتا، ہاں یہ تاریخ مخصوص ہے 8 محرم کی، اب یہ سال بھر کے بعد 8 محرم آئے گی۔ ہاں عزیزو، اسی لیے جی بھر کے مسائب پڑھ رہا ہوں کہ شہزادی آپ کو عباس کا پرسہ مل جائے۔ ہاں اللہ اکبر، آئے عباس، گھوڑے پہ بیٹھالا، سکینہ نے بچوں سے کودے لے کے رکھ دیے، عباس چلے، مشک سکینہ کس طرح سے نہر میں پانی بھری، مشک سکینہ میں پانی بھرا، سارا واقعہ سنا ہوا ہے، مجھے پوری شہادت عباس کے مناظر بیان نہیں کرنے ہیں۔ اور گھوڑے پہ چڑھے، اب جو واپس ہونا چاہتے ہیں تو ایک شقی نے دھوکے سے وار کیا، ایک شانہ قلم ہو گیا، بس آخری فقرے ہیں عزیزو، آخری فقرے ہیں، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک شانہ قلم ہوا، غازی نے کیا کیا کہ مشک سکینہ دوسرے ہاتھ میں لے لیا، ہاں کچھ دور آگے بڑھے، اور اب تاریخ کے فقرے ہیں کہ گھوڑے کی رفتار بڑھانا چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی خیمے سکینہ تک پہنچ جائیں، پانی پہنچ جائے۔ ہاں وفادار بھائی تھا، وفادار چچا تھا، سرخ روح ہونا چاہ رہا تھا کہ بھتیجی تک پانی پہنچا دیں تاکہ شکوہ دور ہو جائے، تاکہ شکایت دور ہو جائے۔ ہاں ابھی کچھ ہی دور آگے بڑھا تھا کہ ایک شقی نے ایسی تلوار ماری کہ عباس کا دوسرا شانہ بھی کٹ گیا۔ ارے اب محتاج ہاتھوں سے عباس مشک سکینہ کرتا تو کیا کرتا، ہاں دانتوں میں دبایا، اور اب گھوڑے پہ چاہتے ہیں اللہ اکبر، بغیر ہاتھوں کے کیسے گھوڑے پہ سہارا لیا ہوگا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ٹھڈی کے ذریعے گھوڑ پہ سہارا لیا، گھوڑے پر، اور دانتوں سے مشک سکینہ دبایا، اور فقط ایک فقرہ تھا، اے گھوڑے، اللہ اکبر، اے میرے وفادار گھوڑے، ارے اس غازی کو خیمے تک پہنچا دے۔ کہ ہرملا نے چلہ کمان میں تیر جوڑا،
ارے تیر چلا، مشق سکینہ چھدی، پانی گرنے لگا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اللہ اللہ، پھر لبے نہر آئے، اللہ اللہ، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر، تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ پتھروں سے مار رہے تھے، ارے ڈھیلوں سے مار رہے تھے، ارے ام البنین کا لال جب زخموں سے تاب نہ لایا تو علامہ لکھتے ہیں کہ ہر شہید جب زمین کربلا پہ آتا تھا تو ہاتھوں سے سہارا لیتا تھا۔ ارے جو بھی شہید میدان کربلا میں گھوڑے سے نیچے آیا تو ہاتھوں کا سہارا لے لینا، ہائے عباس۔ ارے جب زمین کربلا پہ آئے تو ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے، چہرے کے بل گر گئے، ارے دانت زخمی ہو گئے، آواز دی السلام علیکہ یا آقا، اے میرے آقا، ارے غلام کا سلام ہو۔ عباس دنیا سے گزر گئے۔